ایک مسجد کے امام صاحب نے مسجد کے اندر ہی پھانسی لگا کر کے اپنی جان دے دی، اور خودکشی کرنے سے پہلے امام صاحب نے ایک وصیت نامہ لکھی، ایک خط لکھا جس میں پوری دنیا والوں کو ایک پیغام دے دیا۔ خبر بڑا ہی دردناک ہے جسے سن کر کے آپ کے کلیجے دہل جائیں گے۔ خودکشی کرنے والے امام صاحب سہارنپور کے مدھوپور گاؤں کے رہنے والے تھے، جن کا نام شہنواز انصاری بتایا جا رہا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نے مسجد کے قریب چائے کی کینٹین کھولی تھی۔ نماز پڑھانے کے علاوہ جو خالی ٹائم ان کو ملتا تھا، ان ٹائم میں یہ چائے بیچا کرتے تھے، کیونکہ امامت میں بہت کم تنخواہ میں حضرت کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے بیوی بچوں کی کفالت کی خاطر انہوں نے امامت کے علاوہ مسجد کے قریب ہی چائے کی کینٹین کھولی تھی۔ لیکن ایک دن جب نماز کا وقت ہو رہا تھا تو دیکھا کہ امام صاحب مسجد میں حاضر نہیں ہے۔ جب اسے تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ لوگوں کو لگا کہ اندر امام صاحب آرام کر رہے ہوں گے، تو لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ امام صاحب اٹھیے، نماز کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب کافی جد و جہد کی گئی تو دروازہ نہیں کھلا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو نمازیوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ہے، لہٰذا ان لوگوں نے پولیس کو خبر دی اور پولیس وہاں پہنچ گئی، اور پولیس کو پہنچنے کے بعد انہوں نے دروازہ کو توڑا۔ دروازہ توڑنے کے بعد جو نظر آیا تو نمازیوں کے کلیجے دہل گئے کہ امام صاحب پھانسی کے پھندے سے لٹکے ہوئے تھے، اور امام صاحب کے بستر پر ایک خط لکھا ہوا تھا، ایک پرچہ تھا جس میں امام صاحب کا وصیت نامہ تھا۔ اب اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا جسے سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو نہ ہو کہ کسی کی چال بھی ہو سکتی ہے، یا پھر امام صاحب نے خود ہی خودکشی کر لیا ہو۔ بہرحال سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس وصیت نامہ میں امام صاحب نے، جنہوں نے خودکشی کی ہے، اس وصیت نامہ میں کیا وصیت کی تھی؟ تو آئیے اس وصیت نامہ میں لکھا ہوا یہ تھا کہ امام صاحب نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے کہ میری اتنی انکم نہیں ہے جتنے میرے اخراجات ہیں، میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں، مجھ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا، اور جس کی وجہ سے میں ہمیشہ قرض میں دبا ہوا رہتا تھا، لہٰذا میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں، جبکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ شرعاً خودکشی حرام ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میرے پاس بس یہی ایک آپشن تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر سوچنے سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے، اس مہنگائی کے دور میں اماموں کے اتنے کم تنخواہ میں گزارا ہونا یقینی بات ہے کہ بہت مشکل ہے، کہ امام اگر اپنے راشن پانی بھر لے تو پھر آخر میں یہ معاملہ آتا ہے کہ اس کی بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ انسان جو فیملی خرچ ہے اس کے حساب سے بھی صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو امام کو تنخواہ نہیں مل پاتا ہے، جس میں کافی زیادہ پریشانی اور دقتوں کے سامنا اماموں کو کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے موڑ آتے ہیں کہ امام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی رقم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے امام کے تنخواہ اتنے کم کر دیے کہ ان کا خود کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں تمام تر ذمہ داران جو مساجد ہیں، جو مسجدوں کے ذمہ داران حضرات ہیں، صدر سیکریٹری ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس مہنگائی کے دور میں امام کو آپ بہتر سے بہتر تنخواہ دیجیے۔ خدا را امام امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کون دے، دین کی باتیں ہمیں کون بتائے، رسول اللہ کی زندگی ہمیں کون بتائے؟ اس لیے اپنے اپنے اماموں کو بچا لو، اپنی اپنی اماموں کی زندگی کو بہتر بناؤ، تاکہ امام اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکے۔ آپ نے جو اسے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھا سکے۔ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، تمام مسلیان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام کا خیال رکھیں، اور حسب ضرورت مہنگائی کو دیکھتے ہوئے امام کو ایک بہتر تنخواہ دیا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب نے جو خودکشی کیا ہے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس لیے موڑ کیسا بھی آ جائے
انسان کو خودکشی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو سانسیں دی ہے، اس کا بھی حساب لے گا۔ جب بندہ خودکشی کرتا ہے تو یقینی یہ حرام ہے، اللہ رب العزت خودکشی کرنے کا بھی حساب لے گا، اس لیے کہ زندگی میں آسانیاں اور مشکلات یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کبھی پریشانیاں آتی ہے تو کبھی خوشحالی آتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ تو یہ زندگی کے ایک دو پہلو ہے کہ کبھی انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہے تو کبھی انسان کی زندگی میں جو ہے آسانیاں بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال انسان مشکل وقت میں صبر کرے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پریشانیوں سے جو ہے پریشان ہو کر کے انسان خودکشی کر لے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ میں تمام تر امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اس مہنگائی کے حساب سے آپ اپنے امام کے تنخواہ کو بڑھائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اور خوشحالی آئے گی۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ مسجد کے اندر جو انکم ہے وہ کم نہیں ہے، بس کم یہی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ الحمدللہ ایک بہتر تنخواہ مسجد کی رقم سے دیا جا سکتا ہے، اور تمام صدر اور سیکرٹری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے امام کے بہتر تنخواہ دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ امام کو جب بہتر تنخواہ دیں گے تبھی امام ہماری ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھیں گے۔ بہتر تنخواہ دیں تاکہ امام اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے، بہترین زندگی، سکون کی زندگی گزار سکے۔ اتنا تو تنخواہ امام کو دینا ہی چاہیے جتنے آج کی ضروریات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا تنخواہ دو کہ وہ بنگلے، گاڑی اور گھر بنا لیں، نہیں، جتنی ان کی ضروریات ہے، جتنے اخراجات ہے، ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں منتھلی خرچہ کتنا ہے، اس کے حساب سے امام کو تنخواہ دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔